ولولا کہ پتھروں تلے لیٹ کر بھی انہوں نے دین کا نام بلند کیا ہے، سولیوں پہ جھول کر بھی انہوں نے نام خدا بلند کیا ہے۔ جانتے ہو یہ کربلا کا مارکہ کیوں تھا؟ یہ کربلا کی دھرتی پر جو ظلم کیا گیا، اس کا معاملہ کیا تھا؟ بس جدید پلید تھا، دین خدا کا دشمن تھا، دین خدا کا باغی تھا۔ حضرت امام علی مقام نواسہ رسول سید الشہداء کربلا پاکوں کا ہاتھ مانگتا تھا، میرے امام ہاتھ دے دو، فرمایا نہیں دوں گا، پلید ہاتھ میں پاک ہاتھ کبھی نہیں دے سکتا، سر داد نہ داد دس سر دست یزید، ہم سر تو دے سکتے ہیں، پلید ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین محترم، اب اگلی گزارش یہ ہے کہ جناب والا میں نے یہ تھوڑا سا آپ کو خلاصہ پیش کیا، ایک خاکہ سا خلاصہ تھا، میں نے آپ کو سمجھایا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محنتیں ہیں۔ آقا پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی اسی کام میں بسر کی ہے، صحابہ کرام کا مشن یہی ہے، اہل بیت کا مشن یہی ہے، اور جو کرنا تھا انہوں نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اور اس دور سے لے کر آج کے دور تک 1300 سال بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان 1300 سالوں میں دین بکھرا نہیں ہے، دین بھولا نہیں ہے، دین مسخ نہیں ہوا، دین تبدیل نہیں ہوا، دین کے اندر خامی پیدا نہیں ہوئی، دین کے اندر خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود جیسے کل دین زندہ تھا، آج بھی دین زندہ ہے۔ اور یار اچھا کو سبحان اللہ۔ آخر یہ کون ہیں جنہوں نے 1300-1400 سال دین کو سنبھالے رکھا اور دین کی اشاعت جاری رکھی اور دین کی ترویج و اشاعت کے اندر اپنے دیر رات ایک کر دیے؟ یہ بات بالکل برحق ہے، دو ٹوک لفظوں میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ ملت اسلامیہ کے علماء حقہ، علماء ربانیین جو اللہ کے سچے دین متین، اللہ کے سچے بندے ہیں اور دین کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وابستہ رہے، جنہوں نے دین پڑھا اور جانے لگا دی اور دین پڑھانے میں جانے لگا دی۔ کوئی اپنے وقت کے محدث ہوئے، کوئی اپنے وقت کے مفکر ہوئے، کوئی اپنے وقت کے فقیہ ہوئے، کوئی اپنے وقت کے مفسر ہوئے، کوئی اپنے اپنے دور کے واعظ ہوئے، اپنے اپنے دور کے مبلغ اسلام ہوئے۔ انہوں نے مدارس دینیہ کا قیام کیا اور وہاں پر دین محمدی کی ترویج اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں۔ ایک نسل نے اگلی نسل کو پڑھایا، اگلی نسل نے اگلوں کو پڑھایا، اس کے بعد والوں نے آگے والوں کو پڑھایا، انہوں نے آگے والوں کو پڑھایا۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ میرے بھائیوں، آج آپ کو دین کہاں ملتا ہے؟ مدارس دینیہ میں۔ آج دین کہاں سے سیکھتے ہیں؟ علماء دین سے۔ آج کلمہ ہو، نماز ہو، ایمان ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، اسلام ہو، فقہ ہو، فتویٰ ہو، آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ مدارس دینیہ سے۔ تو یاد رکھو، جیسے آج اسلام دینی مدارس سے اسلام کا نور تقسیم ہو رہا ہے، 1400 سال میں جب بھی اسلام کا نور پھیلا ہے، دینی مدارس سے پھیلا ہے۔ اب مدارس کس چیز کا مجموعہ ہے؟ مدارس میں ایک تو عمارت ہے، بلڈنگ ہے، جس کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے یہ سکول ہے، یہ کالج ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ مدرسہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بلڈنگ ہے، اور بلڈنگ کے بعد اس کے اندر میرے بھائیوں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک پڑھانے والے، دوسرا پڑھنے والے، اور تیسرا نصاب جو وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ اگر صرف سکول کی باتیں پڑھائی جائیں تو اس بلڈنگ کو سکول کہا جاتا ہے، جہاں پہ دنیاوی تعلیم دی جائے۔ اگر وہ بڑا ادارہ ہے تو اس کو جو ہے کالج کہا جاتا ہے، اگر اس سے بڑا ادارہ ہے اس کو یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ لیکن جس بلڈنگ کے اندر پڑھانے والے علماء ہوں اور پڑھنے والے دین کے طلباء ہوں، اور جو پڑھایا جائے وہ خدا کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان ہو، تو اس کو درسگاہ اسلام کہا جاتا ہے۔
ہمیشہ سے ان 1400 سالوں کے اندر اگر اسلام زندہ رہا ہے، اسلام قائم ہے، اسلام کی بات آج بھی قائم ہے، اسلام کی حدود و قیود آج بھی موجود ہیں، اسلام کی حقانیت آج بھی موجود ہے، اور اسلام کی تمام جزیات پر لکھی گئی کروڑوں اور لاکھوں کتابیں آج بھی موجود ہیں، تو ماننا پڑے گا کل بھی یہ علماء حقہ کا فیضان تھا، آج بھی علماء حقہ کا فیضان ہے۔ اور یار اچھا کو سبحان اللہ۔ لہذا اب یہ بات باور کر لیں ہر دور کے اندر اگر دین کو آبیار کیا ہے تو علماء نے کیا ہے، اگر دین کی اشاعت کی ہے تو علماء نے کی ہے، اگر دین کا نور سینوں میں منتقل کیا ہے تو علماء کرام نے کیا ہے، اگر دین متین کی حدوں پر پہرا دیا ہے تو علماء کرام نے دیا ہے۔ وقت کے فتنے اٹھے، کبھی توحید کے خلاف فتنہ اٹھتا ہے، جانیں دے کر اللہ کی توحید پہ پہرے دیے ہیں تو علماء حقہ نے دیے ہیں۔ اگر وقت کے فتنے اٹھے اور نبی پاک کی ختم نبوت پہ حملے ہوئے، حضور کی ختم نبوت پر پہرے دیے ہیں تو علماء حقہ نے دیے ہیں۔ اگر وقت کے فتنے اٹھے اور قرآن پاک کی ناموس اور عزت پر حملے کیے گئے تو قرآن کی حدوں پر اور عزتوں پر پہرا دیا ہے تو علماء حقہ نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر زمانے میں کہیں کوئی غلط مسئلہ لے کر آتے ہیں، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حج کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عمرہ کا مسئلہ ہو، چاہے جناب والا وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ناجائز کا مسئلہ ہو، اور کسی نے مسئلہ غلط لیا ہے تو اس مسئلے کا رد کر کے ڈٹ گئے ہیں، جان کی بازی لگا دی ہے اور وقت کی تند و تیز ہواؤں سے لڑ گئے ہیں اور کہا ہے ہم جانے دینا جانتے ہیں، دین محمدی کو بدلنا نہیں سیکھا ہے۔ یہ علماء کا کردار ہے، اور یہی کردار کل بھی تھا، یہی کردار آج بھی ہے۔ آئیے میں اب موجودہ دور کے حوالے سے بات کروں کہ آج مدارس دینیہ کا کردار کیا ہے، اور مدارس دینیہ کے اندر جو ہے جس آستانے پہ ہم حاضر ہیں ان کا کردار ایک منہ بول کی تصویر ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ حاضرین محترم، اس وقت جو دینی مدارس کے معاملات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دینی درسگاہ چلانے کے لیے انسان زمین بھی خود لیتا ہے، عمارت بھی خود بناتا ہے، وہاں پر اساتذہ کی تقرری بھی خود کرتا ہے، اساتذہ کے وظائف کا انتظام بھی خود کرتا ہے، اور مدارس دینیہ کے جملہ اخراجات کا انتظام بھی خود سے کرنا پڑتا ہے، اور جناب جو طلباء ہیں ان کا قیام، ان کا طعام، ان کی رہائش اور ان کے لنگر پانی کا انتظام یہ بھی خود کرنا پڑتا ہے۔ ایک 4 بچوں کا گھر ہے اور میاں بیوی ہیں، 4 بچے ہیں، گھر چلانا کتنا مشکل ہے آپ اندازہ کریں۔ وہ دینی مدارس جہاں پر سینکڑوں طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہوں، اور جہاں پر درجنوں اساتذہ اور معلمات پڑھا رہی ہوں، اور جہاں پر صبح و شام سینکڑوں جو ہے طلباء کا لنگر چلایا جا رہا ہو، اور وہاں پر ہزارہ نہیں لاکھوں لاکھ اخراجات ہوں، ایک دینی مدرسہ چلانا کتنا مشکل ہے۔ لوگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے تانے بھی ہوتے ہیں، پیسہ دینے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن بطولیاں پڑھنے والے، تانے دینے والے یہ ہزاروں جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح اپنے دلوں سے نکل آتے ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے۔ آج دینی مدرسہ چلانا کیسے مشکل ہے، اور قرآن مقدس کی ان آیات کو سنو اور اپنے ذہن نشین کر لو۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، لوگ ملامت کریں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ رکاوٹیں ڈالیں گے، لا یخافون لومۃ لائم، یہ کسی کی ملامت میں نہیں آئیں گے، خوف زدہ نہیں ہوں گے، باتوں میں نہیں آئیں گے، اپنی دھن میں، اپنے مگن میں، اپنے جوش میں، اپنے جذبہ میں یہ خدمت دین کرتے جائیں گے، مدارس دینیہ بناتے جائیں گے، چلاتے جائیں گے، اور مخلوق خدا کو دین پڑھاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں 10 منٹ بعد سا گھننا تے تساں سبحان اللہ اکا پچاوے دیو، تساں ہو قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عبدالحمید چشتی دے رہا دے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آندے پہن دے تھوانے انشاءاللہ انہیں سجدہ کریں میں، لیکن اس تو پہلے وہ ان کا گزارا کرو جو سبحان اللہ، اور یار اچھا کو سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ حضرین محترم یہ مدارس کا کردار ہے.